وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال. جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سے صبر کی بات ہے، بس تم اس میں ہی گھبرائے گئے ہو کیوں؟ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔
تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور یہ شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، سورہ آل عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ پھیرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ رب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے
कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे, अपने मौजज़ों पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अब भी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीक रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत ही करीब है। और वो भी दुआ ही थी जिसने हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकाला। कोई सहारा नहीं लिया उन्होंने दुआ के सिवा, और देखो तुम्हारे रब ने उन्हें उस मछली के पेट से निकाला ना। ये कभी मत सोचना कि तुम जहाँ अभी हो, जिस तकलीफ़ में इस वक्त हो, हमेशा ही इसी में रहोगे। यह तुम्हारी दुआ अब तक सुनी नहीं गई तो कभी नहीं सुनी जाएगी। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। तुम्हारा हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना कोई आम बात नहीं है। खुशनसीब लोगों को मिलती है ये तौफीक। तो कबूलियत में देरी पर परेशान होने के बजाय अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्र तुम्हें दुआओं की कबूलियत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है, और बंदा जितना भी सब्र करता है उसका अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में ही वही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे हो कि जब दुआएं मौजज़ों के लिए बनाई गई है तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कल की दलील होती है। और अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमा ना जाएगा? जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है। इसलिए हर उस शय को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इतना तवक्कल है तुम्हें उस पर कि तुम इस पर यकीन रखकर सांसें लेते हो। और जब तुम अल्लाह उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुज़रते हो, वो भी तुम्हारी रज़ा के लिए कुन की हर हद से गुज़र जाता है। अल्लाह उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो पलट कर वापस ज़रूर आता है तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। हिम्मत मत हारो और दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ कर झोली फैलाते थे। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। लोगों की खातिर उसको नाराज़ ना किया करें। आप उसकी एक मान कर तो देखें, वो आपके लिए कैसे कैसे रास्ते बनाता है, जबकि लोगों की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरना। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, नज़र उनको वही आना है जो आप उनके लिए नहीं कर पाए। ज़िंदगी को अल्लाह के हुदूद में रहकर गुजारें, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ छोड़ कर तो देखें और फिर सब्र करें। वो आपके सब्र के बदले में आपको बहुत नवाजेगा। ये दुनिया भी धोखा है और यहाँ के लोग भी आपका हमेशा साथ नहीं देंगे। खुद की कदर करें,
خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ رہ جائے، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پھر کن ہونے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں نکالے گا مشکلات سے؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لاحاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ وہ تب پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ تمہیں کیسے غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ پھر تمہیں تمہاری اس چاہت سے زیادہ نوازے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ اپنے اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سب عطا کر دے گا، جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہے تو تھوڑی اور مانگ لو،
کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کرے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی ہی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آ جائے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہے تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل، ماضی بھلے ہی جتنا بھی داغدار ہو، لیکن مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہی ہے جو بکھرے ہوئے کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، مگر میرا رب نہیں چھوڑتا۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں،
آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ جب انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان لیتا ہے تب وہ دنیا کی جھوٹی عیش و عشرت سے خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ بے شک صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک بار پکارنے پر وہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے، بس کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اس انتظار میں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہو وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کوئی تمہارے منہ کا نوالا تو چھین سکتا ہے مگر نصیب کا لکھا کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ جب اللہ نے چاہا تبھی تم چاہو گے، جب اللہ نے چاہا تبھی تم پاؤ گے، اور جب تک اللہ وہ چاہے گا نہیں تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز قرآن سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رہیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں۔ توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہو۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کے بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہوں۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائیں، اسے کہتے ہیں دعا۔
دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کر رکھا، تھام کر رکھا؟ کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا، تھوڑا سا صبر کر کے دیکھنا۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے، اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتے ہیں۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے۔ پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی سے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔
سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے۔ جب کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکے۔ یقین مانو نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہانوں میں فلاح پا سکو۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، اور بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ ضروری تو نہیں ہے انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب کچھ ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، پھر چپکے سے کہہ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا،
تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے بس انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جڑ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائشیں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہم میں ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔
اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، بات تو صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو ابھی تک ناممکن ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے تمام معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی خبر اچھی، جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔
وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر رہنا سکھاتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن کا نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ہیں ابھی باقی۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، بس پھر اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس وقت مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں ہمت دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔